صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم، کسوٹی ڈیجیٹل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں ناز پروین اور ہماری آج کی مہمان جو ہیں وہ ہیں فائزہ شہزاد۔ ناظرین، ہمارے ہاں ایک عام تصور پایا جاتا ہے کہ کم سنی میں شادی کر دی جائے تو بس اس کے بعد جو عورت ہے وہ صرف گھر کی ہو کے رہ جاتی ہے، لیکن ہماری جو معزز مہمان ہیں انہوں نے اس تاثر کو بالکل غلط ثابت کیا۔ تو آئیے ملتے ہیں اپنی مہمان سے۔ جی فائزہ، السلام علیکم، آپ کو کسوٹی ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ تھینک یو جی، بلکہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے اور مجھے بلایا ہے۔ میں خود کو اس قابل تو نہیں سمجھتی، لیکن بہت شکریہ آپ کا۔ جی فائزہ، آپ جو ہیں، آپ نے بتایا کہ بہت کم سنی میں آپ کی شادی ہو گئی، پھر اس کے شادی کے 11 سال کے بعد آپ نے گریجویشن کی، اسلامیات میں ماسٹرز کیا، پھر آپ لکھنے کی طرف بھی آئیں۔ تو آپ نے اپنے لکھنے کا سفر کہاں سے شروع کیا؟ لکھنے کا سفر میں نے اس طرح سے شروع کیا کہ ایک دن میں گھر میں ہی اپنے کام وغیرہ کر رہی تھی، تو جیسے ہوتا ہے کہ کھڑکی میں آ کے کھڑے ہو جانا، تو باہر ایک کچرے والا چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ اس میں کچرے میں سے نا کھانے پینے کے لیے چیزیں چن رہا تھا۔ اب جب میں نے اسے دیکھا، یقین کریں کہ اس وقت میرے دل کی جو حالت تھی وہ میں جانتی ہوں یا اللہ پاک جانتے، اور بے ساختہ میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یہ بھی تو پھول ہے نا، کسی کا گل پھینکے ہوئے ہیں، شاید انہی کے لیے کہا گیا ہے، اور پتہ نہیں کتنی منت و مرادوں سے یہ بچہ مانگا گیا ہوگا، اور یہ اس کو کھانے کے لیے بھی نہیں مل رہا۔ بس اسی ٹائم میں گئی اور میں نے کاغذ پین اٹھایا اور میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا کہ گل پھینکے ہوئے ہیں، اور یہ میں نے مشرق اخبار میں بھیجا تھا۔ اس وقت حبیب الرحمان صاحب تھے، ان کو میں نے فون کیا، تھوڑا سا اپنا میں نے تعارف کروایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹا بھیج دیں۔ بس اس کے بعد سے سمجھیں کہ میرا لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے سچی کہانیاں بھی لکھی ہیں؟ جی، زیادہ میں نے سچی کہانیاں ہی لکھی ہیں، کیونکہ افسانوی نہ تو میرا ذہن تھا اور نہ ہی مجھے افسانوں سے کوئی اتنی دلچسپی تھی، تو میں نے شروع سے ہی اسٹارٹ ہی جو کہتے ہیں سچی کہانیاں سے لکھی۔ آپ نے آرٹیکلز بھی لکھے ہیں؟ جی، آرٹیکلز بھی، اور مشرق اخبار سے ہی میں نے اسٹارٹ لیا تھا، اور بہت زیادہ میں نے آرٹیکلز لکھے ہیں۔ تو آپ کے آرٹیکل جو تھے ان کے زیادہ تر موضوعات کیا ہوتے تھے؟ اس میں ہمارے جو زیادہ تر موضوعات تھے وہ عورتوں کے مسائل، عورتوں کے۔ صحیح۔ اچھا، ابھی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے خواتین ایڈیشن میں کچھ سروے بھی کیے تھے، تو وہ سروے کس طرح، ان کے کیا موضوعات تھے؟ ان کے موضوعات اس طرح تھے کہ زیادہ تر اس میں تھے، سب سے پہلے تو جو گھریلو ہماری پالیٹکس ہوتی ہیں، جو سیاست ہوتی ہے، عورت زیادہ شکار ہی ان چیزوں کا ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو سٹارٹ میں نے اسی سے لیا تھا۔ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ آپ خود بہت کم سنی میں شادی ہو گئی تھی اور آپ خود اپنے ایسے ہی تجربوں سے گزری تھی؟ کچھ تجربے بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے ارد گرد مشاہدات جو تھے۔ صحیح۔ اور جب میں ایک بہو سے ہی ملی تھی اور اس نے جب اپنی سٹوری مجھے سنائی تھی، تو اس سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ چیزیں بھی ہمیں سامنے لانی چاہیے، کہ جس طرح اس نے بتایا کہ جی مجھے کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر کس طرح اس نے اپنے آپ کو اس معاشرے میں کھڑا کیا۔ اس نے سمجھے کہ اس کو بالکل، اس نے ایک مجھے بڑی اچھی مثال دی۔ اس نے کہا کہ دیکھیں لیڈی ڈیانا بھی تو ایک بہو تھی نا۔ بالکل۔ تو اس نے کہا کہ اگر وہ ان حالات کا شکار ہو سکتی ہے تو ہم پاکستانی بہویں جو ہیں وہ تو بالکل، دنیا کا جو شاہی خاندان ہے اس میں بھی یہ گھریلو سیاست چلتی ہے، بلکہ ان کی چھوٹی بہو ابھی اسی وجہ سے ان کو چھوڑ کر الگ ہو گئی۔ تو یہ بات تو ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے گھریلو سیاست کا، اگر ہم کہیں تو یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسلامی آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، اس طرف آپ کچھ کیسے آئیں؟ اس میں ایسے تھا کہ اس میں نے غزالی رسالہ تھا، یہاں سے ماہنامہ ڈاکٹر فدا صاحب ہیں گندھارا یونیورسٹی کے، تو ان دنوں میری بیٹی وہاں پہ میڈیکل کر رہی تھی، تو اس نے مجھے آ کے بتایا کہ امی اس طرح 1-2 ٹاپکس پہ ہمیں چاہیے، تو آپ اگر لکھ دیں۔ تو میں نے اس کو سب سے پہلے جو تھا، انہوں نے مجھے ٹاپک دیا حسد، کیا اس کے بارے میں لکھ کے ہمیں دیں۔ صحیح۔ تو اس پہ میں نے سب سے پہلے لکھا، انہیں پسند آیا، پھر میں نے کافی ٹائم میں نے لکھا۔ اس کے بعد اسماء الحسنہ جو تھا لاہور سے کیا آتا تھا ماہنامہ، اس میں نے اسلامی آرٹیکلز کافی لکھے۔ بس آپ یہ سمجھیں کہ ایک مجھے جنون تھا
جنون کی حد تک جس کو کہتے ہیں نا، میں نے نہیں دیکھنا کہ دن ہے کہ رات ہے دوپہر ہے، کوئی مجھے سونے کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے سونا بھی ہے، بچوں کو پڑھانا، گھر کے کام کرنے. ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کچن میں اپنا پین ڈائری رکھی ہوتی تھی، اور جیسے ہی ذہن میں کچھ آتا تھا وہیں پہ میں لکھنا شروع کر دیتی تھی. اکثر کوکنگ کرتے ہوئے میں ساتھ لکھ رہی ہوتی تھی. اور 95 سے لے کے 2007 تک تو میں نے بہت زیادہ لکھا ہے. مجھے اب یہ خود بھی یاد نہیں کہ میں نے کیا کیا لکھا ہے، ہر ٹاپک پہ لکھا ہے. صحیح. تو آپ نے اس تاثر کو بالکل زائل کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں خواتین کہتی ہیں کہ گھر میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کچھ اور کام نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے اپنی گھریلو ذمہ داریاں نبھائیں. ماشاء اللہ آپ کے بچے ڈاکٹر ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب گھریلو خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آپ کامیاب رائٹر بھی ہیں. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نعت گوئی کی طرف کیسے آئیں؟ یہ تقریباً 15 سے 18 سال پہلے کی بات ہوگی. وہ جیسے کہتے ہیں نا یو ٹرن آنا. جی جی. تو یہ یو ٹرن آپ سمجھ لیں، کیونکہ اتنا مطلب میں ایسے آپ کو کہوں کہ نہیں جی میں بہت مذہبی تھی اور میں یوں اور نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. مجھے ٹھیک ہے شوق تھا اسکول کالج کی حد تک کہ بس اسٹیج پہ جائے انسان. نعت خوانی بھی میں نے کی. جب محرم کے دن ہوتے تھے مرثیے میں نے بہت پڑھے. اور سنگنگ کی طرف، شوبیز کی طرف مجھے بہت اٹریکشن تھی بچپن سے، جس کو کہتے ہیں شوق بھی تھا کہ شوبیز کی طرف آنا ہے. لیکن یہ اس طرح ہوا کہ ایک دن بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا شکستہ دل کے ساتھ میں گھر بیٹھی تھی. ہر انسان کی اپنی پرابلمس، جی بالکل بالکل، کوئی ایسی سوچ پریشانی. تو مجھے بشرا فروخ صاحبہ نے کہا، کہتی ہیں کہ فائزہ آج فلاں جگہ نعت خوانی ہے، تم ہمارے ساتھ چلو. تو میں بڑے ٹوٹے سے دل کے ساتھ گئی. وہاں چپ کر کے کونے میں بیٹھی رہی. جب میں نے نعت خوانی کی، میری عادت ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے ہمیشہ نعت پڑھتی ہوں، اور میرے ذہن میں تصور جو ہوتا ہے نا وہ روزہ مبارک میری آنکھوں کے سامنے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں وہاں کھڑی ہوں اور نعت خوانی کر رہی ہوں. تو میں نے جب وہاں پہ نعت خوانی کر لی، جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو میں نے کہا اتنی خاموشی تھی بالکل یہاں پہ. اور میں نے دیکھا تو موسٹلی خواتین جو تھی تو وہ رو رہی تھیں. انہوں نے مجھے گلے لگایا، پیار کیا اور کہا کہ فائزہ اتنی خوبصورت آواز اور آپ نے اتنی خوبصورت نعت پڑھی ہے، تو ابھی تک آپ کیوں نہیں تھی اس طرف. اور یقین کریں کہ میرے ایک دم سے جس کو کہتے ہیں نا کہ دل دماغ میں ایک ہی بات آئی کہ واہ اللہ تیری شان ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ میری راہ میں آ کر تو دیکھو. بالکل. تو میں نے کہا اللہ پاک یہ اتنے سال میں نے جس کو کہتے ہیں خواب غفلت میں نے وہ تو گزار دیے. دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ میں لگی رہی، اور اس طرح کا عزت پیار محبت ملا ہی نہیں نا. مطلب اور آج میں نے کہا اللہ پاک میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھوڑی سی مطلب ایک 5 منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے کہ میں نے وہ مدحت سرائی کی ہے. اور میں نے کہا کہ اللہ پاک اتنی عزت، اتنی عزت. میں تو اس کے بعد سے جو ہے تو اللہ پاک بس مجھے اسی راستے پہ لگائے رکھیں. اللہ پاک مجھے ہدایت دیں کہ میں بس اسی راستے پہ چلوں. بس وہ 18 سال اور یہ سمجھیں کہ بس میرا اور یہ اسی راہ پہ میرا بدر اور کسی جگہ پہ میرا دل نہیں لگتا جس کو کہتے ہیں. تو بس ربیع الاول کا پاک اور بابرکت مہینہ بھی ہے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ہم کلام شاعر بزبان شاعر سنیں. تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنا کلام جو ہے ہمیں ضرور سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑی مشکل میں ہوں میں، دو سہارا یا رسول اللہ. بڑی مشکل میں ہوں میں،
یا رسول اللہ، تیرے در پہ جو آؤں میں میری تقدیر بن جائے، تیرے در پہ جو آؤں میں میری تقدیر بن جائے، مجھے دنیا میں جنت مل ہی جائے، یا رسول اللہ میری قسمت جگا دو میرے آقا، یا رسول اللہ، تڑپتی ہوں ترستی ہوں دیدار کو آقا، تڑپتی ہوں ترستی ہوں دیدار کو آقا، میرے گھر میں بھی کر دو یہ اجالا، یا رسول اللہ میری بگڑی بنا دو میرے آقا، یا رسول اللہ، لیے کشکول بیٹھی ہوں اسے بھر دو میرے آقا، لیے کشکول بیٹھی ہوں اسے بھر دو میرے آقا، نہ خالی مجھ کو در سے یوں لوٹانا، یا رسول اللہ مرادوں سے اسے بھر کر لوٹانا، یا رسول اللہ، میں ہوں ایک خاک کا پتلا، کرم ہے میرے مولا کا، میں ہوں ایک خاک کا پتلا، کرم ہے میرے مولا کا، کہ نعتیں لکھ رہی ہوں پڑھ رہی ہوں، یا رسول اللہ، کہ مدحت کر رہی ہوں لکھ رہی ہوں، یا رسول اللہ میری قسمت جگا دو میرے آقا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بہت بہت لطف آیا، آپ نے اتنی عقیدت سے یہ نعت پڑھی، اور آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور آپ سے گپ شپ لگا کر گفتگو کر کے بہت مزہ آیا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ صلی اللہ علیہ یا